اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج و عمرہ کے لیے گھر سے روانگی۔ اب اس روانگی میں جو خصوصی طور پہ آپ نے کام کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے اہل خانہ، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے اہل خانہ کے اخراجات وغیرہ کا تمام اہتمام کر دیجئے کہ آپ جب جا رہے ہیں اور آپ کے واپس آنے تک ان کے پاس گھر کے اخراجات اور ضروریت کی تمام چیزیں موجود رہنی چاہیے۔ ان کو آپ کے جانے کے بعد کسی طرح کی کوئی مشکل یا کسی سے قرض وغیرہ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے ضرور ملیں، ان سے اجازت لیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ ان سے ملنے کے بعد اپنے تمام عزیز و اقارب، دوست احباب سے ملیے اور ان کے ساتھ اگر کوئی لین دین ہے، بقایا جات یا ایسی کوئی چیزیں ہیں، ان تمام کی سیٹلمنٹ کریں۔ وہ ساری سیٹلمنٹ کرنے کے بعد کوشش کریں کہ کوئی آپ سے اگر عزیز و اقارب میں، بہن بھائیوں میں سے، ملنے جلنے والوں میں سے اگر کوئی ناراض ہے تو اس سے معذرت کر لیں۔ اگرچہ اس کی بھی زیادتی ہو تب بھی اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں گے تو یہ بھی باعث اجر ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اچھائی کرنے میں پہل کی اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ تو کسی سے صلح کرنا یہ سب سے بہترین کام ہے، اور جو صلح کرنے میں پہل کرے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جو معاف کرنے میں پہل کرے اللہ تعالیٰ اس سے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جس میں قوت ہو بدلہ لینے کی اور نہ لے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد کوئی اگر آپ کے پاس امانت وغیرہ ہے تو وہ بھی واپس کر دیں۔ اہل محلہ، اہل علاقہ سے لین دین کے معاملات مکمل کرنے کے بعد پھر کوشش کریں آپ اپنے ایریے کی، محلے کی مسجد میں جائیں اور وہاں نوافل ادا کریں، نمازیوں سے ملیں۔ اگر نماز کا وقت ہے تو ان کو بتائیں، خوشخبری دیں کہ میں اس مقصد کے لیے، عظیم مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ سب کو دعائیں دیں بھی اور سب کی دعائیں لیں بھی، یہ بھی باعث شرف ہے۔ اس کے بعد تشریف لائیں گھر میں اور احرام کی تیاری کریں۔ احرام کے سلسلے میں آپ کے پاس کم از کم 2 احرام ہونے چاہیے۔ ایک تو لٹھے کی چادروں کا ہونا چاہیے، یعنی 2 چادریں ہوں گی سلی لٹھے کی ہوں، اور ایک ٹاول کا احرام لے لیں۔ اور خصوصاً گرمی کے دنوں میں اگر آپ یہ کریں کہ لٹھے کی تہبند دھوتی باندھیں اور اوپر اس کے ٹاول رکھیں تو موسم کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ رد و بدل آپ جو دونوں ٹاول باندھنا چاہیں تو بھی اچھے ہیں، دونوں لٹھے کی چادر باندھنا چاہیں تب بھی اچھا ہے۔ اور ان کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ بیلٹ جو ہے اس کا اہتمام کریں جو آپ تہبند کے اوپر باندھیں گے۔ وہ تہبند 2 کام دے گا۔ ایک تو آپ کو دھوتی کو باندھنے کے لیے، اس تہبند کو مضبوطی سے باندھنے کے لیے کام دے گا، کیونکہ ہم لوگوں میں یہ رواج نہیں رہا دھوتی وغیرہ باندھنے کا۔ بعض ایریاز میں پہنتے ہیں دھوتی وغیرہ، لیکن ہمارے یہاں عام نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کچھ دن پہلے بھی اگر اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو ذرا تھوڑی سی عادت بھی ہو جائے گی اور آسان بھی ہو جائے گا۔ تو بیلٹ لے لیں۔ اس بیلٹ میں وہ کیا ہے، وہ ساتھ پرس وغیرہ لگا ہوا آتا ہے، اس میں آپ اپنا پاسپورٹ، ضرورت کی دوسری چیزیں، ٹکٹ وغیرہ اور کچھ پیسے رکھ لیجئے۔ یہ ساری چیزیں ہوں تاکہ بار بار کوئی آپ کی جو مین بریف کیس وغیرہ نہ کھولنا پڑے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں کہ احرام باندھیں۔ مثلا جس نے کراچی سے جانا ہے یا یو اے ای سے جانا ہے یا لاہور سے جانا ہے، بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ جہاز کے اندر احرام باندھ لیں گے۔ بات یہ ہے کہ جہاز کے اندر جو اس کا واش روم بنا ہوتا ہے وہ کوئی کشادہ نہیں ہوتا، بس پہلا قدم اس کے اندر جاؤ وہیں پہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہترین یہ ہے کہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور اس کے تمام تیاری کر لیں۔
ایئرپورٹ وغیرہ پہ واش روم وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں باندھنا آسانی بھی ہوتی ہے، پاکیزگی کا بھی اچھا اہتمام ہوتا ہے، اور جہاز میں ذرا نہیں بہت مشکل رہ جاتا ہے، سارے تکلفات وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں کہ احرام باندھ لیا، جب آپ نے باندھ لیا تو بحرام کا طریقہ کیا ہے کہ دھوتی باندھی، اس کے اوپر دوسرا کپڑا لے لیا۔ اب اس کو کرنا کیا ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ کے نفل پڑھنے ہیں، یہ جو کپڑا آپ نے اوپر ایسے لپیٹا ہے، کور کیا ہے، اسی سے سر کو بھی ڈھانک لیں۔ سر کو ڈھانک کے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیے احرام کے حوالے سے، عمرے کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔ پہلے میں سورہ اخلاص، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھیے، یا جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھیے، جو بھی، دونوں سے نفل ہو جائیں گے۔ نفل پڑھنے کے بعد نیت کیجئے، اور پھر ایک دفعہ تو ہر حال میں پڑھیں گے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اگر آپ اس کو 3 دفعہ پڑھیں تو سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، 3 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ 1 مرتبہ پڑھنا تو لازم ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد، تلبیہ پڑھنے کے بعد، اب یہ آپ محرم ہو گئے، احرام والے ہو گئے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ آپ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اور اضافی بال وغیرہ کی صفائی کر لیں، بال وغیرہ سیٹ کر لیں، ساری چیزیں نہا لیں، نہانے کے لیے صاف ستھرے ہو لیں بالکل۔ آپ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں احرام سے پہلے، لیکن ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جس کے اوپر تہ جم جاتی ہے، دوسری خوشبو لگائیں جو سما جائے کپڑے میں، اور زیادہ تیز خوشبو بھی نہ لگائیں۔ لیکن احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگائیں گے، احرام سے پہلے لگا لیں، خوشبودار صابن سے نہائیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اچھے سے اچھا صاف ستھرا ہو کے جائیں۔ آپ نے یہ سب جب سارا اہتمام کر لیا، اب آپ کا احرام ہو گیا۔ اور احرام میں کیا ہے کہ خواتین کا احرام ان کا اپنا لباس ہی ہے جو نارمل خواتین پہنتی ہیں۔ ہاں، اس کے اوپر وہ ایک عبایا سا یا حجاب لے لیتی ہیں جو چہرے کو، سر کو اور سارے بال وغیرہ کور کرتا ہے، اور چہرہ اس میں نہیں ڈھانکا جاتا، وہ ہوتا ہے۔ تو وہ عبائے بنے ہوئے مل جاتے ہیں، عام بازاروں میں کپڑے کے ہوتے ہیں، تو وہ لے لیں، یا اگر وہ نہیں تو اپنے دوپٹے سے ہی کور اپ کر لیں۔ اور احرام کی باندھنے کی نیت یہ ہے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یہ پڑھیں کہ یا اللہ، میں احرام کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے۔ بچے کا احرام، سمجھدار اس کو احرام کی طرح کے کپڑے پہنائیں، سارے موسم وغیرہ خیال کر کے۔ باقی جو احرام کی پابندیاں ہیں، بچہ اپنے سربراہ کے ساتھ ہی ہوگا، اپنا والد ہے، بھائی ہے، جو احرام کی پابندیاں ساری اسی کے اوپر لاگو ہوں گی، بچے پر نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا احرام ہو گیا۔ اب احرام باندھنے کے بعد آپ فریضہ حج کے لیے روانہ ہو گئے، عمرے کے لیے، فریضہ حج کے لیے روانہ ہو گئے، تو آپ کی حوالے سے 3 طرح کے حج ہیں۔ ان میں حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے۔ ان تینوں میں سے جو بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے نیت بھی اسی کی ہی کرنا ہے۔ مثلا
حج قران، اس حج کو ادا کرنے والے کو قارن کہتے ہیں، اور یہ سب سے افضل ہے۔ اس کا احرام حج وغیرہ دونوں کے لیے ہے، یعنی ایک ہی احرام سے وہ عمرہ کرے گا، اور پھر طواف السعی کے بعد حلق یا قصر نہیں کرائے گا۔ حلق یا قصر پھر جب یہ حج کر لے گا، قربانی کر لے گا، قربانی کرنے کے بعد یہ حلق اور قصر کرے گا اور احرام کھول دے گا۔ یہ قارن ہے، یہ سب سے فضیلت والا ہے۔ اس کے بعد حج تمتع ہے، اس کو ادا کرنے والا ممتع کہلائے گا۔ یہ حج کے مہینوں میں میقات سے باہر سے آنے والے افراد ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات جو ہیں، جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یو اے ای یا کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں، جو حدود حرم سے میقات سے باہر کے آنے والے ہیں، ان کو ممتع کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ حج کرنے سے پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں یعنی طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، سعی کر کے قصر کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ پھر عام کپڑے پہن لیتے ہیں، پھر ان عام کپڑوں کے ساتھ وہ طواف کرتے ہیں۔ اس طواف کے لیے طواف کے بعد سعی ضروری نہیں ہے۔ اگر عمرے والوں کے لیے سعی ضروری ہے، لیکن حج یا عمرے پہ آئے ہوئے اور خصوصاً حج کے زمانے میں آنے والوں کے لیے یہ عمرہ ہے کہ عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد حلق اور قصر جب ہوگا تو سعی کے بعد پھر ان کا احرام یہاں سے ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب یہ حج پر جائیں گے تو 7 ذی الحجہ کو از سر نو یعنی دوبارہ سے یہ احرام باندھیں گے، اور ان کا احرام باندھنا جو ہے اپنے روم میں جہاں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں کمرے میں وہیں سے باندھیں گے، اور مسجد حرم میں تشریف لا کر وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس طرح ان کا احرام جو ہے یہ حج کے لیے ہو جائے گا، اس کی نیت کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 8 کی صبح زوال سے پہلے پہلے مینا میں پہنچنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے حج افراد۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے، یہ میقات اور حدود میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ جب حج پر جائیں گے تو یہ عمرہ نہیں کریں گے، ان کے لیے عمرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اپنے گھروں میں احرام باندھیں گے، یا مسجد حرم میں آ کر وہ جو جگہ بنی ہوئی وہاں پر احرام باندھیں گے، یا گھر سے باندھ کر آ کر نوافل وغیرہ ادا کریں گے، زمزم پئیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ حج کے لیے روانگی ان کی ہو جائے گی۔ یہ ہے افراد۔ میں پھر اس کو آپ کو دہراتا ہوں اسی بات کو کہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے 3 طرح سے نیت کی جاتی ہے: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج قران یہ سب سے افضل ہے، اور قارن اس کو کہتے ہیں کہ جو حج قران کر رہا ہے، اس کا احرام حج و عمرہ دونوں کے لیے ہے، یعنی ایک ہی احرام سے آئے گا اور اس سے پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ میں سعی کرے گا لیکن حلق یا قصر نہیں کرے گا۔ یہ حج قران ہے، قصر نہیں کرے گا، اور مکہ شریف میں رہے گا، اور 7 کو یا 8 ذی الحجہ کی زوال سے پہلے پہلے یہ مینا میں پہنچے گا۔ اور یہ مینا میں پہنچنا آج کل تو معلم کی
सहूलत के साथ हो, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो मौलवीन क्या करते हैं कि वो कभी कभी 7 ज़िलहिज्जा को ही पहुंचा देते हैं मीना में, क्योंकि बसेस वगैरह का आना जाना और ये सारे मामलात हैं। बाज़ लोग पैदल सफ़र करते हैं, वो भी बड़े एजाज़ की बात है। जो पैदल आना जाना चाहें तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है अगर वो पैदल आना चाहें, लेकिन ये सिर्फ अपने अपने फहम की बात है, ज़ौक़ की बात है, तसल्ली की बात है। वही कदम जो हैं उन कदमों में एक फैसिलिटेट कर दिया गया है, सवारी की सहूलत दे दी गई है। अब यहाँ गाड़ी के ज़रिए जाएंगे तो जितना सफ़र करेंगे, वो जितने कदम तय करेंगे, जितना फासला तय करेंगे, उस फासले के हिसाब से उसको अजर यकीनन मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि पैदल जाते हैं तो वो पैदल वाला सफ़र अजर ज़्यादा होता तो गाड़ी में जाने सफ़र कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक अलग फहम है बंदे का। पैदल करके एक नियत कर ली कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि इस तरह सफ़र किया तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे करूँ। तो ये इंसान की सोच और फहम और मोहब्बत और इताअत और इत्तिबा और फर्मा बरदारी की बात है। कोई इस तरह जाना चाहे तो ज़रूर जाए, उसकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन सवारी पे जाने से अजर इंशाअल्लाह कम नहीं होगा। और उसके बाद हज तमत्तो है। हज तमत्तो जो है ये वो लोग हैं कि जो हज के महीनों में काबतुल्लाह शरीफ पहुंचते हैं, पहले उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद यानी सई के बाद क्या करते हैं कि वो हलक और कसर करा के एहराम से फारिग हो जाते हैं। तो उसके बाद शहर मक्का की पुरनूर फ़िज़ाओं में रहते हैं। फिर 7 या 8 की दोपहर 7 को मक्का से जाते हैं या फिर 8 की सुबह को जाते हैं, ये जो भी उनकी सहूलत होती है। मुकर्रर वक्त में वो मिना में पहुँचते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हज तमत्तो वाले पहले उम्रा कर लेते हैं, फिर हज के लिए नया एहराम बांधते हैं अपने ही कमरे में जहाँ वो ठहरे होते हैं, और हरम शरीफ में आकर वज़ू वगैरह के साथ नवाफिल अदा करते हैं, पानी पीते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। इस नूरानी माहौल से मज़ीद मुनव्वर होने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और ताबेदारी में अल्लाह के अहकामात को मुकम्मल करने के लिए मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं। हज तमत्तो की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान या हुदूद हरम से बाहर वाले आने वाले वो हुज्जाज कराम हैं कि जो हज के लिए आए मक्का शरीफ में, जिनका दखूल हुआ और वो मुमत्ती कहलाए। इसके बाद तीसरा है हज अफराद। ये हज अफराद वो लोग होते हैं, उनका हज अफराद होता है कि जो मक्का शहर में रहते हैं, हुदूद हरम शरीफ के अंदर रहते हैं, मीकात के अंदर रहने वाले लोग। इनके लिए उम्रा नहीं है, बल्कि ये एहराम बांधते हैं और हो सके तो वो हरम काबा में हाज़िरी भी देते हैं और वहाँ से तैयार होके मिना के लिए रवाना होते हैं। ये 3 तरह की आपको मैंने बताए हैं हज की 3 किस्में: हज क़िरान, हज तमत्तो, हज अफराद। ये ज़वाल के यानी कि 8 ही ज़िलहिज्जा को ज़वाल से पहले पहले मिना में पहुंच जाते हैं, यानी कि ज़ोहर की नमाज इन्होंने मस्जिद खैफ में अदा करना होती है। अब इस सिलसिले में भी एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि रश बहुत ज़्यादा होता है। उस रश की वजह से या भूल जाने की वजह से या किसी भी शरई उज़्र की वजह से अगर आप मस्जिद खैफ में नहीं जा सके तो अपने ही खैमे में नमाज अदा कर लीजिए। यहाँ पर एक बात का ख़ास एहतमाम कीजिए कि खैमों में ख़वातीन हज़रात के लिए एक ही साथ जगह बनाई गई होती है। तो ये आप अपने तौर पे अगर एहतमाम करें तो बहुत अच्छा है कि कुछ चादरें वगैरह साथ ले जाएं, तो जो ख़वातीन हैं उनको खैमे में एक अलग साइड में कर दें और मर्द अलग हो जाएं। ये एहतमाम करें तो ये बहुत ही अच्छा है। मिना में 8 ज़िलहिज्जा को सारे लोग
پہنچ جاتے ہیں۔ احرام باندھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے وہ حج قران والا ہو، حج تمتع والا ہو، حج افراد والا ہو۔ قران والے نے تو پہلے سے ہی احرام باندھا ہوا ہے، حج تمتع والے جو ہے اس نے باندھنا ہوتا ہے، اور حج افراد والے نے باندھنا ہوتا ہے۔ احرام باندھ کر آپ مینا میں تشریف لے جائیے۔ 7 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں حجاج کے قافلے مینا کو جانے کے لیے۔